بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ میں اپنے جماعت چہارم یعنی 4th کلاس کے بچوں سے مخاطب ہوں۔ جی جماعت چہارم، بیٹا اردو الف کے کام کے ساتھ آج ہم اپنا کاپی کا یہ کام جو ہے وہ اس پہ اپنا کاپی پر تحریری طور پر ہم یہ کام کریں گے۔ اور جو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ کام ہم کاپیز پہ کر چکے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ان کی ریویژن دوبارہ سے آپ کو کروانے لگی ہوں۔ آپ اپنی کاپی اپنے سامنے رکھیں اور جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ چیک کریں کہ آپ کی کاپی پر موجود ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ نے ان کو لکھنا ہے، تحریر کرنا ہے۔ کوئی بوجہ غیر حاضری یا کسی اور وجہ سے آپ کا کام مس ہو گیا ہوا ہے تو آپ نے اس کی ترتیب بھی دیکھنی ہے اور سبق کے نام بھی دیکھنے ہیں، کون کون سی اسباق جو اس میں شامل ہیں اور اس کا کتنا کام آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو سبق ہے ہم نظم کی صورت میں ہے، نعت نظم کی صورت میں ہے۔ نمبر 3 پہ خدمتگار کون۔ 3 سبق ہمارے مارچ پلان میں شامل ہیں۔ مارچ پلان میں جو اردو کا کام ہمارا ہے وہ ہے کون سے سبق ہمارے شامل ہیں؟ حمد، نعت، خدمتگار کون۔ سب سے پہلا جو سبق ہے وہ ہے ہمارا سبق نمبر 1 حمد کے بارے میں۔ حمد، اس میں ٹاپکس ہیں ہمارے پاس: عنوان، پڑھائی، نظم کے اشعار کا مفہوم، یعنی جب آپ نظم کی ریڈنگ آپ کو پڑھائی کرائی گئی تو ساتھ ہی آپ کو نظم کے جو اشعار ہیں ان کا مفہوم، کہ شاعر نے ان لفظوں کو، ان شعر کی ان لائنوں میں کون سا مفہوم جو ہے وہ ہمیں سمجھ آتا ہے، اس میں کیا ظاہر کر رہا ہے شاعر اپنی شعر کی لائنوں میں۔ تو اس میں ہمارے پاس نظم چونکہ حمد ہے، اس میں شاعر نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی تعریف بہت پیارے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، انعام کی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے الفاظ، معنی، جملے۔ نمبر 3 پہ ہے سوال جواب۔ نمبر 4 پہ ہے مشقی کام جو کہ ہم کتاب پہ کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس کام شامل ہے وہ ہے ہمارے پاس الفاظ، معنی، جملے۔ تو الفاظ معنی کیا کون سے ہمارے پاس؟ الفاظ معنی ہمارے پاس 5 ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے نشان، علامت۔ نشان، اس کا معنی کیا ہے؟ علامت۔ الف، عین، لام الف لا، میم، تے ساکن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے چراغ، دیا۔ چراغ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مزارات پہ یا خاص طور پہ مٹی کا چھوٹا سا برتن، اس میں آئل ڈال کے کاٹن کے جو روئی ہوتی ہے اس کو لپیٹ کے تھوڑا سا اس کی بتی سی بنائی جاتی ہے، تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چراغ۔ آج کل یہ چھوٹی چھوٹی روشنیاں کرتے ہیں نا، جیسے چراغاں کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس سے بھی یہ کہ چھوٹی چھوٹی روشنی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ ہے جہان، دنیا۔ نمبر 4 پہ پھول، گل۔ نمبر 5 پہ سموارے، سجائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے دنیا میں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے ان نعمتوں کے جو نشان ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ تو نشان ایک لفظ ہے، اس کا مطلب علامت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک چراغ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے، شاعر نے جو آسمان کے ستارے ہیں ان کو چراغوں سے تشبیہ دی ہے، چراغوں سے ملایا ہے کہ وہ چراغوں کی طرح، دیے کی طرح، جیسے دیے کی روشنی ہلکی مدھم سی نظر آتی ہے، اسی طرح یہ آسمان پہ تارے جو ہیں وہ ہمیں چراغ کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد جہان، یہ ساری دنیا، پھول، گل، سموارے، سجائے۔ بہت آسان الفاظ معنی ہے، کہیں پہ بھی اس کا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں صرف جو لفظ چراغ ہے اس کی آپ نے پکچر دیکھنی ہے کہ اس کا کیسا چراغ ہوتا ہے، مٹی کے بنے ہوئے دیسی چراغ جو ہیں یا پھر جو چراغ جو لائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کی طرح۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس بیٹا ہے الفاظ جملے۔ الفاظ جملے میں جو الفاظ شامل ہیں وہ ہیں نشان، چراغ، قدرت، اشارے، آسمان۔ 5 الفاظ معنی اور 5 الفاظ جملے کے شامل ہوتے ہیں۔ ان کے جملے جو میں نے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے تحریر کیے ہیں، یہ جملے انہی الفاظ کو آپ جملوں میں استعمال کر کے آپ اپنی طرف سے جملہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے جو جملہ بنایا وہ ہے پاکستان کے جھنڈے پر چاند تارے کا نشان ہے۔ آپ کوئی اور جملہ بھی بنا سکتے ہو، جیسے میں چوٹ کی وجہ سے میرا نشان بہت گہرا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کوئی سا بھی جملہ جو، لیکن اس میں لفظ جو ہے وہ نشان، اسی میں نسبت سے آپ نے جملہ بنانا ہے کہ یہ لفظ جو ہے اس کے مطابقت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، جملے کا یہ نشان جو لفظ ہے۔ چراغ، میں ہر سال یوم آزادی پر چراغ جلاتا ہوں۔ چراغ کی روشنی بہت ہلکی ہوتی ہے۔ 2 جملے میں نے مثال کے طور پہ بنائے ہیں، آپ اس کے علاوہ اپنی مرضی سے بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے قدرت۔
اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، بے شک وہ ذات باری تعالیٰ بہت طاقت اور قوت والی ہے، اور وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے زمین، آسمان، پہاڑ، یہ پوری دنیا بنائی، ہر کسی کو زندگی اور موت دینے کا وہ قادر ہے۔ تو یہ بے شک سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے جو ہے وہ کر سکتا ہے، ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت قدرت والی ہے، اللہ تعالیٰ بہت قدرت والا ہے، طاقت رکھنے والا۔ نمبر 4 پہ اشارے۔ میرا پالتو طوطا کچھ اشارے سمجھتا ہے۔ ٹریفک کے اشارے پر ایک سپاہی کھڑا تھا۔ یہ بھی بہت آسان جملے ہیں، آپ بھی کوشش کریں اسی طرح بہت سمپل جملہ نہیں بنانا، ایسا جملہ بنائیں جس میں 4 5 6 لفظوں کا ضرور استعمال ہو اور وہ ایک مکمل جملہ ہو، اور جملے کے اندر جملے کے جو لفظ ہیں وہ شامل ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 پہ آسمان۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہیں، آسمان پر کوسی قزح کے رنگ بکھر گئے، مجھے یہ منظر بہت اچھا لگا۔ جب آسمان پر کوسی قزح بکھرتی ہے یا کوسی قزح پڑتی ہے نا، رینبو ہوتی ہے نا، جس کو آپ انگلش میں رینبو کہتے ہیں، بہت خوبصورت رنگوں کا امتزاج ہوتا ہے، اور خاص طور پہ بارش کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے تو وہ رنگ جو ہیں وہ آسمان کے کسی ایک کونے کی طرف پھیل جاتے ہیں، اور بچے بڑے سب بہت زیادہ شوق سے رینبو کا منظر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جی بیٹا جی، یہ آپ کے الفاظ مانی جملے جو ہم نے نظم حمد کے سبق میں پڑھے ہیں، آپ نے ان سبق کو چیک کرنا ہے، اگر آپ کی کاپی پر موجود ہیں تو آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد آپ نے لکھ کر اس کی ان الفاظ و جملوں کے الفاظ مانی کی مشق بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا والا کام ہوگا ہم نیکسٹ پیریڈ میں کریں گے۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔